अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपका सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं, एक एक्सक्लूसिव के ऊपर, जहां एक और मजीद तमगा हमें दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमें पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट शाहीन सहबाई साहब के साथ एक ये एजाज हासिल हुआ है कि डबल लाइफ सेंटेंस हमें दिया गया है। और शाहीन सहबाई साहब जो है वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है उन्होंने। शाहीन सहबाई साहब, ये हमारा एजाज है, हम आपको वेलकम करते हैं। और सर आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को सलाम। आप इंट्रोड्यूस कर लें तो फिर बात करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और हमारे साथ मौजूद है कर्नल सैयद अकबर हुसैन, जो मेरे पार्टनर हैं कोर्ट मार्शल इन एब्सेंशिया के। 14 साल रिक्वेस्ट इम्प्रिजनमेंट सर को मिला है। सर हैदर को ताने भी मारते हैं कि सर आपको 10 या 12 साल मिले, हमें 14 साल मिले। सर हैदर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन अब ये इस वक्त जो है कर्नल सैयद अकबर हुसैन को हमारे साथ डबल लाइफ सेंटेंस, और सुना है 35 साल उसके अलावा और कोई 15 लाख रुपए सजा, सिर्फ और सिर्फ आवाज हक बुलंद करने के लिए ये जो है इस वक्त मिली है। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूं अपने इस्टीम गेस्ट को, शाहीन सहबाई साहब को, कर्नल सैयद अकबर हुसैन को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। आज पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, डॉन की न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद एंटी टेरर कोर्ट हैंड्स डबल लाइफ सेंटेंसेस टू यूट्यूबर आदिल राजा, 6 अदर फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। हम मतलब कि हम कलम से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और नाम लिखा गया यूट्यूबर। मुझे जर्नलिस्ट कहते हुए जुबान जलती है उनकी, लेकिन कोई बात नहीं, जलाई रखें आप। तो वो कहते हैं जी, आदिल राजा, जर्नलिस्ट वजाद सईद खान, साबिर शाकिर एंड शाहीन सहबाई, एंकर पर्सन हैदर रजा मेहदी, एनालिस्ट मोईद पीरजादा and former army official Akbar Hussain in cases related to riots in country on May 9, 2023। और बड़ी फनी किस्म की पिक्चर जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर शेयर की गई है, ये एक बोर्ड है, आदिल राजा अदर्स हैंडेड डबल लाइफ सेंटेंसेस फॉर डिजिटल टेररिज्म। यार आप अंदाजा करें कि आदिल राजा, दोनों पाकिस्तान के मीडिया ने आदिल राजा को सामने रखा है। हालांकि मेरे ख्याल में शाहीन सहबाई साहब का नाम होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन किस तरह हवासों पे हम चाचू के सवार हैं, चाचू विस्की के हवासों पे हम किस तरह सवार हैं वो आपको पता चलता है। सर स्केड्यूल 4 4 दिन पहले मेरे खिलाफ करके मुझे प्रोस्क्राइब किया गया, और उसके बाद ये एक सेंटेंस जो दिया गया है। इन ऑल फेयरनेस, जो डॉन की स्टोरी है उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी जिक्र किया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सीरियस इसके खिलाफ द केस अगेंस्ट शाकिर पीरजादा हुसैन वाज रजिस्टर्ड बाय इस्लामाबाद पुलिस। उन्होंने कहा है कि राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF had raised concerns and called out Pakistani authorities in June 2023 following a registration of these cases। हमारा नाम लेकर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों को कि बंदे के बच्चों बनो, लेकिन पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज, अब जो मर्जी कह लें, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आप समझते हैं कि ये काम कर रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर एक औकात ही नहीं है काम करने की। लेकिन बहरहाल मैं अपनी राय बाद में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो है वो स्टीम गेस्ट मौजूद है, और एज पर सीनियरिटी शाहीन सहबाई साहब को जो है वो डबल लाइफ सेंटेंस। सर ये तो तमाम पिछले वॉशिंग मशीन चोरी के जो शरफ ने जो बनाए थे मुकदमात, ये तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। सर ओवर टू यू सर, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? सर एक तो ये कि इन्होंने न्यू ईयर का गिफ्ट इतना जबरदस्त दिया है कि जी हमें तो यकीन ही नहीं था कि इन्होंने 2 लाइफ दे दी है। हमें यकीन था कि ये हिंदुओं में होता है कि ये दूसरा जन्म होता है। तो अब इन्होंने जो हमें सजा दे दी है, तो अब ये कौन गारंटी करेगा कि जी हमारा दूसरा जन्म होगा और हमें दूसरे जन्म में हम जेल काटेंगे? क्या है, 2 दफा आप वो कैद की सजा दे रहे हैं। अभी तो पहली जो अभी हमारे दोस्त एक वीलॉग इसी पे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी शाहीन सहबाई साहब 80-90 के अब हो गए, तो उन्हें आप क्या ले जाएंगे यहाँ से? तो मैंने कहा यार अभी इतने तो नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करें कि इतने हो जाए, फिर अभी अगले 90 साल भी हमने भुगतने हैं। अभी आप फिक्र नहीं करें, दूसरा लाइफ सेंटेंस भी काटनी है। इन लोगों को सर ना कोई शर्म है, ना हया है, ना इनको कोई समझ आती है कि जी क्या कर रहे हैं। कितनी दफा ये हम लोगों को सजाएं दे चुके। पहले एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, फिर भगोड़ा बना दिया, फिर पता नहीं केस कर दिए। अदालतों में भी कोई वकील नहीं है, ना कोई नोटिस है, ना हमें पता है कि जी के हमारे खिलाफ चार्ज क्या।
I really don't know کہ جی what is the charge against me. آپ انسائٹ کر رہے تھے پتہ نہیں کون سی جگہ کس کو کہاں کب کچھ نہیں پتا, بس آپ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو یار اب یہ ٹیررزم کی اگر اتنی قسمیں آ گئی ہیں, ڈیجیٹل بھی آ گیا, تو اب اس کے بعد اب میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک ذرا لسٹ بناؤں کہ اس کے بعد کون کون سے مزید ٹیررزم آئیں گے, کون کون سے طریقے اور ہوں گے. ایک تو ہوگا اب ٹیررزم, پتہ نہیں سیکسول ٹیررزم بھی ہوگا, مینٹل ٹیررزم بھی ہوگا, کیا ویژول ٹیررزم بھی ہوگا, کیا کس قسم کے ٹیررزم اور یہ لے کے آئیں گے, اور ہر ایک میں لٹکائی جاؤ, سزائیں دیے جاؤ. یہ لوگ اپنے اس میں جو پرانی دیکھیے ایک بالکل آپ ابھی ریلیونٹ آج کل کی بات ہے, ایک ینگ لڑکے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, از اٹ اوور, بہت زبردست آرٹیکل. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جی یہ لوگ اپنے پرانے مائنڈ سیٹ اور پرانی اس سے نکل ہی نہیں سکتے, اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ اس سے باہر نہیں جا سکتے, اور یہ وہی کریں گے جو پہلے ان کی کتابوں میں لکھا ہے, جو ان کی سٹاف سولوشنز جو لکھے ہوئے ہیں بس وہی کرنا ہے انہوں نے, اور اس سے علاوہ باہر نہیں جا سکتے. جائے جو نتیجہ ہو ڈنڈا ماری کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ جب تک کر سکتے ہو, پھر اس کے بعد بھاگ جاؤ. تو یہ ان کا اب انہوں نے ایک کورٹ کو پکڑ کے کہ دو سزائیں موت بھی دیتے ہیں میرا خیال ہے, وہ پتہ نہیں کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, آپ بتائیں ذرا. اس سے پہلے میں کرنل اکبر کے پاس آؤں سر, کیونکہ کرنل اکبر کو 2 لائف سینٹنس کے علاوہ میرے ساتھ ایڈیشنل سزا بھی ملی ہے, اس پہ میں آؤں. مجھے شاہین صاحب صاحب, آپ نے پاکستان بننے سے ابھی تک جتنی بھی ڈکٹیٹرز ہیں, ایوب خان کو جس وقت اس پہ گولی چلی تھی اور وہ ٹیبل کے نیچے گھس گیا تھا, وہاں سے لے کے ایوب کتا کے نعروں سے لے کے آپ نے مشرف کتا کے نعروں سے لے کے عاصم منیر ذہنی مریض تک کے نعرے آپ نے سنے ہیں, ٹھیک ہے سر. بالکل یہ ایکشن کیا گیا ہے جرنلسٹ اور ڈسیڈنٹس کے خلاف, جس قسم کے ایکشن اب کیے جا رہے ہیں. پہلے میری اور شہزاد اکبر کی ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کی گئی, اس کے بعد شہزاد اکبر کے اوپر میرے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد شیڈیول 4 میں مجھے ڈال دیا. اب یہ ڈبل لائف سینٹنس سر کیا آج سے پہلے بھی ایسی پاکستان کی تاریخ میں مثال ملتی ہے؟ ڈکٹیٹر یہ پاکستان میں ابھی ڈکٹیٹر عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ ہے, کیا آج سے پہلے بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے سر پاکستان کی تاریخ میں؟ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے سینئر موسٹ لیونگ جرنلسٹ ہیں اس وقت سر, کیا کہتے ہیں؟ ہوتا تھا جھگڑا, ہر ایک کے ساتھ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل. ایوب خان کو بھی میں نے دیکھا جب وہ ٹیبل کے نیچے گزرے تھے تو اس دن ان کا ختم ہو گیا تھا, اور تھوڑے دن کے بعد وہ گئے. اس کے بعد یحییٰ خان کو بھی دیکھا, بریک اپ بھی دیکھا پاکستان کا. اس کے بعد آئی واز ورکنگ فار اے ڈھاکہ نیوز پیپر, جب یہ بریک اپ ہوا تو میری تو نوکری چلی گئی وہاں سے, مگر خیر. اس کے بعد یہ کہ بھٹو کا زمانہ بھی دیکھا, ان کے جو کرتے تھے وہ بھی اس قسم کے کام تھوڑے بہت وہ بھی دیکھے. پھر ضیاء اللہ کا پورا پیریڈ دیکھا. ایسا کبھی نہیں ہوا یعنی کہ آپ کو ایک آپ کی فیملیز کو اور آپ کے یعنی بلو دی بیلٹ وہ بہت کم جاتے تھے, کوئی بھی نہیں گیا. مشرف کے زمانے میں جب انہوں نے یہ جو واشنگ مشین کا کیس آپ نے بنایا تھا, انہوں نے 18 مہینے بعد کیس بنایا, چوری کر لی, 1-2 بچوں کو پکڑ کے ڈرانے کی بات تھی, وہ سارا صاف ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. 3-4 سال بعد انہی جرنل نے جنہوں نے کیس بنایا تھا آ کے نیو یارک میں معافی مانگی کہ جی وہ بہت غلط تھا اور آپ بس آ جائیں اور کوئی نہیں, اور یہ مطلب خود آ کے دس از واٹ آئی ایم سیئنگ ٹیلنگ یو, ان نیو یارک خود آئے سارے اور انہوں نے کہا جی وہ غلط تھا اور ہم نے وہ ٹھیک نہیں کیا تھا اور آپ آ جائیں. میں چلا بھی گیا 2006 میں گیا, پھر I was there until 2016-17 تک. یہ اس طرح کا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنے نیچے گر کے یہ ان کا لیول پتہ نہیں کون سے گٹر کا لیول ہے یہ کہ اس سے اوپر یہ اٹھ ہی نہیں سکتے, اور یہ وہی کرے جا رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی دیکھنا کیا ہو رہا ہے. ایک بچہ نکل کے آج جو بات کرتا ہے تو ساری دنیا میں اس کو لائیو یعنی وہ وائرل ہوا ہے ساری دنیا میں, ایک بچے نے چھوٹی سی بات کی ہے اور یہ اس کو چڑھائی جا رہے ہیں اوپر. سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا کر کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ابھی طاقت کے نشے میں ہے لیکن یہ نشہ تو اترتا ہے سر, کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا. کرنل اکبر سر آپ کی طرف آتے ہیں. اب یہاں پہ کہا یہ گیا ہے کہ 14 سال سزا اس سے پہلے آپ کو ہوئی ہے. یہ رپورٹ کیا گیا کہ in addition to life terms, یہ جو 2 سزائیں عمر قید ہے مطلب 14 سال 28 سال کی, وہ کہتے ہیں اس سے over and above in addition to life term the court awarded each convict an additional 35-year rigorous imprisonment across 5 counts
along with a total fine of 1.5 million. 28-year life imprisonment मुझे समझ आ रही है, प्लस 35 years जो है रिगरस imprisonment नजर आ रही है, और लगभग सर 14 साल की आपको और मुझे गायबाना, और ये सब गायबाना है. Trial in absentia, no right to defend yourself, basic factum of law है कि you cannot be condemned unheard. Unheard condemn किया गया है. 35 साल प्लस 28 साल 14 साल पहले हो चुकी है. अकबर सा, योर रिस्पॉन्स, आप ही के बरखुदारों ने ये काम खोला हुआ है, क्या कहते हैं? फौज ही तो चला रही है सारा सिस्टम. बाकी ये प्रेसिडेंट इसी अर्दली की क्या औकात है, वजीर आजम की और सदर की क्या औकात है यहाँ पे, या जजों की क्या औकात है? जो ऑर्डर लिखा लिखा आता है पढ़ देते हैं. इमरान खान के खिलाफ भी जो लिखा हुआ ऑर्डर आता है पढ़ देते हैं. तो सर अब आप बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या है इसके ऊपर? कल अकबर सर, ओवर टू यू. अच्छा, बहुत शुक्रिया आदिल. अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, और मेरे हम नाम भी हैं. आदिल, आपको भी सलाम. तमाम पाकिस्तानियों को और जो सुन रहे हैं वो उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान के जो असली शोहदा हैं, ना सिर्फ फौजी बल्कि सिविलियंस जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी जानों की पाकिस्तान को किसी शक्ल में कायम रहने के लिए, उन सबको मेरी तरफ से सलाम, और फिर उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं. देखें, ये एक डेटम पॉइंट है, ये एक माइलस्टोन है, ठीक है ना. और इसको मैं बड़े ही मतलब इट्स नॉट लाइक आई विल टेक इट एज अ जोक, एंड आई विल नॉट इवन पुट इट समथिंग which is just another thing. No, it's a very state sponsored, ठीक है ना. It is a state sponsored event where across a certain I should say dissent, resistance, and call for truth, call for justice, the state has pounced. जिस तरह के आप एक fascist रिजीम्स को हिस्टोरिकली देख चुके हैं, ठीक है जी. अच्छा, दूसरी बात ये है कि एवरीबडी वुड गिव आवर पर्सनल टेक ऑन दिस. ये एक बंदे की नहीं है, एक्चुअली वी रिप्रेजेंट द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ डाइसेंट, ठीक है जी. इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जिस तरह आज शाहीन से भाई साहब बैठे हैं और साबिर शाकिर है, वजाहत है, आप लोग उनका ज़्यादा शुरू का मतलब है कि वो एक जर्नलिस्टिक लेट्स से एक जाविया था. आदिल राजा हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जर्नलिस्ट, ठीक है जी. हैदर मेहदी के बारे में मैं नहीं कह सकूँगा कि उनका अपना इस वक्त क्या पोजीशन है. मेरी पोजीशन क्या है कि जनाब, मैं फ़ौजी था, मैं एक जनरेशनल फ़ौजी था, 3 जनरेशन फ़ौज में की, और बड़े हाई लेवल की मेन स्ट्रीम, जो कि मतलब है कि आप जिनको कहते हैं ना करियर स्ट्रीम, जो समझते हैं इस चीज़ को, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जनाब ये पूरा निज़ाम और ये स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह चलता है, इसके मकासद क्या है, ठीक है जी. क्योंकि कोई भी जंगी स्ट्रक्चर जो हो, कोई भी फौजी स्ट्रक्चर जो हो, ये इंतहाई किलिंग किस्म का होता है. ये कोई मतलब है, ये तो पाकिस्तान में ये फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और कारोबार करते हैं और दलाली करते हैं. अदरवाइज जो एक कंटेम्प्रेरी आर्मी होती है, इट्स अ किलिंग मशीन. और किलिंग मशीन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जिसमें उनको एक खास कन्वेंशन के तहत बांध के रखा होता है कि इंसानियत उनसे ना छूटे, ठीक है जी. और हमने जब ये 3 जनरेशन्स का पूरा एक्सपीरियंस, और फिर अपनी कई दिहाइयों की, क्योंकि ये मैं सिर्फ वो नहीं कहूँगा कि जो मैंने 20-25 साल फौज में गुजारे, मैंने तो 4 दिहाइयाँ फौज के अंदर, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में मैं पैदा हुआ और इसी को मैं लगातार देखता रहा, इसी के अंदर मेरी तालीम हुई, इसी में मेरी तरबियत हुई, और इसी के अंदर ये सब चीज़ें करके मैंने एक नई ज़िंदगी इख्तियार की. अच्छा, नई ज़िंदगी इख्तियार करने के ऊपर ये हुआ कि मुझे जो दिमाग था वो ज़रा खुल गया, ठीक है ना. वो भी इंसानी मतलब लिहाज से कि आप देखते हैं कि यार आप एक कुएं में पड़े हुए हैं, कुएं से बाहर दुनिया और है, और तो और अभी तो दुनिया से आगे और दुनिया बहुत है, ठीक है जी. यहाँ पर आके कम 2024 और बिफोर दैट 2022, बिकॉज ये हर चीज जो है ना ये अभी बहुत कंप्रेस हो गई है. और इसके अंदर जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री ने एकदम जो अपनी पूरी की पूरी खाल है ना उसको चीर कर फाड़ कर एक फ्रैंकनस्टाइन के तौर पर बाहर आई, तो उसका जो कोलैटरल था वो क्या था? कोलैटरल जो था वो सिविल राइट्स थी. कोलैटरल क्या था?
قانون تھا, کولیٹرل کیا تھا, آئین تھا. کولیٹرل کیا تھا, کس کو انہوں نے تباہ و برباد کیا, نہتے اپنے شہریوں کو برباد کیا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر ایک کولیٹرل کا مطلب کہ نقصان, کولیٹرل کا مطلب ذرا بتا دیں, لوگ کہہ رہے ہیں انگریزی بہت مشکل بول رہے ہیں. تباہی. ایڈیشنلی جو تباہی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں, ساتھ میں جو یعنی بے ضرر لوگ مارے گئے. ایگزیکٹلی. اچھا ابھی یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں نا کہ یہ ایک اتنی, جس کو میں کلنگ مشین کہہ رہا ہوں, جب یہ رونتی ہوئی ایک فرینکسٹن ٹائپ کی طرح چل رہی ہے, تو دیکھیں میرے ایسا بندہ تو آلریڈی اس کو 20 سال پہلے سے جو ہے خدا حافظ کر چکا, ٹھیک ہے, نئی زندگی بنا لی, سارا کچھ کرا لیا. میرا جو ہے وہ ان سے نہ لینا نہ دینا. لینا نہ دینے کا مطلب یہ کہ میرا ان کے ساتھ کوئی نفع نقصان نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا ٹائم جو ہے بہت اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ ہو رہا ہے, دیٹس مین تھنگ, ٹھیک ہے جی. اور ہمیں اس جو زندگی ہم ماشاءاللہ سے ابھی گزار رہے ہیں, اس کے اندر ٹائم کی بڑی اہمیت ہے, ٹھیک ہے نا. اس ٹائم میں ہم بہت کچھ اور کرتے ہیں, لیکن میرے جیسے شخص کے اوپر یہ ایک ضمیر کے طور کے اوپر ایک ذمہ داری تھی, ٹھیک ہے جی, کہ اس چیز کو کارپیٹ کے نیچے, قالین کے نیچے, یا ٹینک کے نیچے, یا بندوق کے نیچے جو ہے وہ دفن نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے جی. اسی لیے آ کر, اور کیونکہ میرے پاس اپنا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, تو I had been on multiple platforms and very 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 direct. اینڈ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ فوکس رکھیں کہ یہ گند جو ہے یہ کس چیز کے اوپر پیوٹ کر رہا ہے, اس کا جو محور ہے وہ کیا ہے. تو ابھی جب آپ نے اس محور کو آئیڈینٹیفائی کیا, جو کہ پاکستان ملٹری ہے, ایک ملٹری جنتا کے طور کے اوپر چل رہی ہے, اس کے اوپر چاہے جو مرضی آ کے جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ اس کو چلانا شروع کر دے, اور اس طور پہ چلانا شروع کر دے کہ اس کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر آ جائے, تو اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا. اور اس چیز کو ہے ہم نے بہت زیادہ جو ہے, میں نے, عادل نے, شاہین صاحب نے, اور باقی جو 4 ہیں جرنلسٹ, سب لوگوں نے اپنے طور پر اپنے زاویے سے اس چیز کو ریئل ٹائم میں, یہ نہیں کہ جی کہانی ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد ستے سویر آ گئے, جس وقت یہ ایونٹس ہو رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے اوپر ہم نے یہ ساری چیز پبلک کے انٹرسٹ میں ایکسپوز کیا, نمبر 1. دوسرا بھی چلتے ہیں اسپیسیفکلی, یہ جو ایک ججمنٹ آئی ہے, تو اس کو تو میں بالکل یہ ایک ٹھنڈے دماغ سے اور ایک اس کو قانونی لحاظ سے میں دیکھوں گا, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایف آئی آر کٹی تھی, یہ جو اس میں پوری ڈیٹیل دی ہے ڈان نے, وہ ایف آئی آر یہ کٹی تھی, بیک گراؤنڈ اس کا وہ 9 مئی کا تھا. 9 مئی جو ہے وہ ایک بہت تاریخی ڈیٹ بن گئی ہے ہمارے لیے. ابھی یہ ہے کہ 9 مئی کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب جو ہے نا, وہ ایک کوئی بندہ تھا, اس نے جا کے ایف آئی آر یہ کٹائی کہ جی میں میلڈی گیا, اسلام آباد میں میلڈی گیا, اور وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ مسٹر اکبر جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور ان کو منظم کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کے لیے. بابا 9 مئی کو ہم لوگ ہیں اس وقت کوئی 9-10 گھنٹے کے ٹائم زون کے ڈفرنس کے ساتھ, ویسے خاص طور پہ میں اور حیدر مہدی. 9 مئی کو جب ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا ٹو کور کہ what the hell is going on, تو ایونٹس جو تھے وہ ہمارے سے بہت آگے تھے, 9-10 گھنٹے پہلے ہی ہو چکے تھے, ٹھیک ہے جی. اور ایک سیکنڈ, حیدر مہدی صاحب کا فون آ رہا ہے. ہلو سر, السلام علیکم. اچھا وہ آپ کو سر بھیجا ہے لنک, میں نے سر حیدر کو. شاہین صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سر, کہ یہ میرے اوپر اتنی عنایت کیوں ہے کہ مجھے پہلے جو ہے وہ سیکشن 4 کے اندر ڈالا گیا 28 دسمبر کو. سیکشن 4 میں ڈالنے کے بعد اب ڈان کی سٹوری آپ دیکھیں تو یہاں بھی نام اسلام آباد ATC ہینڈز ڈبل لائف سینٹنسز ٹو یوٹیوبر عادل راجہ. اب آپ سب لوگوں کا نام جو ہے وہ بعد میں لکھا, لیکن ہیڈ لائن پہ عادل راجہ کا نام سامنے ہے سر, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون کی بھی خبر لکھیں تو وہاں بھی گورنمنٹ بین یوٹیوبر عادل راجہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ ان کی جتنی بھی آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, جتنی بھی چیزیں اگر آپ ان کی دیکھیں آ کے, یا آپ دیکھیے سر, تو یہاں پہ آ کے یہ اب عادل راجہ کو کلیدی کردار, یا ایک جو انہوں نے یہ مثال کے طور کے اوپر یہ جو بورڈ بنایا ہوا ہے,
اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بورڈ کے اندر آپ کو شو اس طرح کیا گیا ہے جس طرح آپ جو ہے ایک کرائم سین انویسٹیگیشن ہے اور اس کے اندر جو کنگ پن ہے وہ سینٹر میں عادل راجہ لگایا ہوا ہے سر. یہ سر کیا کہانی ہے, یہ کیا یہ کہانی آپ کو بڑی آسان ہے اور بڑی سمجھ میں آ جانی چاہیے. آپ کا پروفائل جو ہے عادل صاحب وہ اتنا ہائی پروفائل ہے. ایک تو آپ 4 5 6 پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں, روز بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. آپ کے جو سورس, سب سے بڑی جو پرابلم ہے ان کو, آپ کے جو سورسز جو ہیں آپ کے ود ان دی آرمی, ود ان آئی ایس آئی, ود ان ان کے سیکورٹی جو اپیریٹس ہے وہ اتنے تگڑے ہیں, آپ کو پہلے سے خبر دیتے ہیں, آپ اس خبر کو لیک کر دیتے ہیں, اس خبر کو آپ نشر کر دیتے ہیں. ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پتہ چلتی ہے کہ جی یہ خبر, سب سے بڑا پرابلم ہی میرے خیال ہے ان کا یہ ہے کہ یہ خبریں لیک کیسے ہوتی ہیں. اور ایک آدھ دو کو تو شاید پکڑ کے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سزائیں بھی دے دی. جی جی, تو آپ کا پروفائل جو ہے وہ ہم سب تو جوائن کرتے ہیں جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے, جب بھی ہم سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے ہم جوائن کرتے ہیں اور جو بات کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں. آپ اتنا بڑی لڑائی اپنے اکیلے لڑ رہے ہیں. پھر آپ پہ جو کیس ہو گیا وہ لندن میں جو صاحب آئے تھے, جنرل صاحب جو آئے تھے وہ ہائی کورٹ میں, وہ آپ نے لڑنے کا فیصلہ کیا. پھر وہ کیس پورا چلا 2 سال 3 سال, اس میں آپ نے لڑا. پھر اس میں جتنی اس میں فوج کی اور آئی ایس آئی کی مٹی پولیس ہوئی ہے وہ شاید میرا خیال ہے کہ آپ کیس جیت جاتے پھر بھی اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا ایکسپوز ہو اس میں ہوئے. سارا ارشد شریف کا کیس پورا کا پورا اس میں ریکارڈ میں آ گیا, کھل گیا. سارے اور بے شمار چیزیں اس میں آ گئی جو یہ کبھی لانا چاہتے ہی نہیں تھے. تو آپ کا پروفائل تو بہت بڑا ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. یو آر دی پرائم ٹارگیٹ اور آپ کو بار بار وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. یہ فکر نہ کریں لیکن ٹارگیٹ تو کریں گے. وہ ہمیں چوتھے کلپریٹ جوائن کر رہے ہیں جو 2 دفعہ دینے کے بعد 28 سال پلس. اس سے پہلے سر آپ کو صرف 12 سال ملی تھی اس سے پہلے لیکن کورٹ مارشل میں. یہ میرا کرنل اکبر کا کلیم ہے. اور اب 35 سال سر, 2 لائف سینٹنس پر 35 سال آپ کو. سر کیوں نہیں, آپ کیا کر رہے ہیں سر حیدر, آپ کیوں آپ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے چاچو کے, ہمارے آرمی ہاؤس میں ہمارے چاچو کا, جو ان کو جو ہے اس کی چڑھنے دیتے ہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ سر حیدر بھائی اوور ٹو یو رسپانس سر. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم عادل, السلام علیکم اکبر, السلام علیکم شاہین صاحب, کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سر. جی السلام علیکم. گڈ ٹو سی یو. شاہین صاحب آپ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئے. آپ کو کیوں بیچارے آپ تو کہاں سے میں تو شروع سے تھا ہی اسی گنڈوں میں ہی رہنا چاہتا تھا. لیکن یہ کہ اب بہت سارے شریف لوگ بھی مل گئے ہمارے ساتھ. اچھا ویسے آئی ایم سوری, مجھے شروع کی میں بات شاید اگر کچھ کروں تو میں ریپیٹ کروں گا. میں گاڑی پہ چلا رہا ہوں تو اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں اگر سامنے دیکھوں کیمرے نہ دیکھوں تو میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ تینوں سے پہلے کہ وائی ڈو یو تھنک دے ڈیڈ اٹ ناؤ, وائی ناؤ؟ سر ایک میں اس کا جواب دے دوں پھر شاید کرنل اکبر صاحب بھی دیں گے. یہ اس وقت یہ اپنی پاور کی زینت پہ, ٹاپ پہ, کلائمیکس پہ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا ٹاپ پہ. اب یہ جو باقی لوگ رہ گئے ان کو ہم نے مزید دبانا ہے اور مزید ان کو بس کرش کرنا ہے. اور یہ اب جو بھی کرنا ہے ہم کر لیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ان کی تھنکنگ ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بس کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ. آپ کا ویو اور ہوگا, کرنل صاحب بتائیں. جی اس میں دیکھیں, اگر آپ نے یہ زاویہ دیکھنا ہے تو آپ تمام جو یہ ساتھ کی ساتھ شخصیات ہیں ان کو اگر آپ بالکل یہ ایک اوور ویو لیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انڈیویجولز ہیں. یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گروپ بندی کی ہوئی ہے, انہوں نے کوئی آرمی کھڑی کی ہوئی ہے, انہوں نے کوئی بینڈ بنایا ہوا ہے, یا ایوری ون آف اس از اسٹینڈنگ آن اٹس 2 feet. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ ایک شخص کو جو شناخت دے رہے ہیں نا, ایک شخص کو جو شناخت دے رہے ہیں
वो ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म्स, ग्रुप्स वो नहीं दे पा रहे, ठीक है जी। एक फर्द वाहिद जब उसको ये अल्लाह ताला एक मौका फराहम करे और उसको वो यूज करके वस्तायत को आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और वो ये चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बहुत छोटा है, बहुत छोटा ग्रुप है ये, वो ये चाहते हैं कि इसको तो जो है बिल्कुल ही बस फूंक मार के जो है हम उड़ा देंगे। जहां इन्होंने पूरी की पूरी बटालियंस, पूरे के पूरे ब्रिगेड्स, पूरे की पूरी कोरें लाकर और इन्होंने जिस तरीके से मैसेकर्स किए हैं, जिस तरीके से कत्ले आम किया है, 26 नवंबर का जो कत्ले आम है इस्लामाबाद का, इसके अलावा जो आप लगातार देखते रहे वो तो बिल्कुल फौजी ऑपरेशन था ना। इसके अलावा आप लाहौर में ज़मान पार्क में जो लगातार आप देखते रहे बच्चियों को, औरतों को, बूढ़ों को, तो अभी ये है कि ये जो 7 अशखास हैं ये इसको किसी तरह ठंडा नहीं होने दे रहे। वो जो एक चिंगारी है और वो जो एक शोला है और वो जो एक अंदर से एक इसका जो कोर है वो बड़ा गर्म है, ठीक है जी। और वी हैव गॉन अंडर देयर स्किन। हम लोग जो बात करते हैं ना, ये इनके पित्ते में लगती है, ये इनकी फैमिली सुनती है, ये इनके घर वाले सुनते हैं और दिल ही दिल में इनके ऊपर लानत भेजते हैं, ठीक है जी। और सिपाही अफसर सिपाही हर रैंक का देखता है, बहुत जी बहुत। और उसकी वजह ये है कि इसकी हमें कांस्टेंट एक फीडबैक आती है ना, या तो ये हो कि अच्छा इसी बात पे वो मैं मेहदी साहब को मदऊ करते करते थोड़ा सा वो बात में खत्म नहीं कर सका। देखिए आदिल ने या शुरू में जो हमने बात की ना कि ये पहले नहीं हुआ, ओ भाई जी ये पाकिस्तान आर्मी के डीएनए में है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट व्हाट दे डिड इन ईस्ट पाकिस्तान, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा मजे की बात ये सर, मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि आई एम श्योर कि आप खुद गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है। आदिल जो समझ ले। अच्छा नहीं समझ रहे आप आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है, इसका मतलब है आप सेफ हैं, ठीक है सर। क्योंकि मैं सेफ जी ठीक है सर। क्योंकि अगर गाड़ी आपको ड्राइव करने तो आप नहीं लाइव स्ट्रीम में कर सकते, लेकिन आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है और आप जो है राइट साइड पे बैठे हुए और ये मिरर इमेज आपका आ रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है सर। अच्छा आदिल अभी जो है ना वो जो मैं बात आपको करना चाह रहा, ये देखिए बड़ा कोइंसिडेंटल होता है। फौज में आपका घर क्या होता है, फौजी घर क्या होता है, यू नो हम 3 फौजी यहाँ बैठे हैं, शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फौज में घर आपकी यूनिट होती है, ठीक है जी। आपकी जो होती है ना रेजिमेंटेशन और बार बार मुड़ के आपका जो एक बीकन होता है वो यूनिट होता है, शनाख्त होती है। मेरी यूनिट जी सारा आपकी जो है ना सिस्टम उधर से चलता है। और मेरा तो ये था कि तीनों जनरेशन ही उस यूनिट से थी। बदकिस्मती देखें कि ये जो मेरी यूनिट है 15 बलूच, ये इंडिपेंडेंस में इसका एक रोल था 1947 में, ठीक है जी। बड़ा ही मतलब ये है कि जिस तरीके से जितनी भी लोग हिजरत करके आ रहे थे महाजरीन और ट्रेनों के साथ और ये वो, मैं ज्यादा उसकी मैं फोकस करता हूँ 1971 में। मेरी यूनिट 15 बलूच चली गई ईस्ट पाकिस्तान। इत्तेफाक की बात है, मैंने कभी इतना मतलब है डीप सवाल अपने सीनियर से नहीं किया जो कि उस वक्त 71 में ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा जी, ईस्ट पाकिस्तान में जब ये थे यूनिट तो लगी हुई थी ऑन दी ईस्टर्न साइड, ये आसाम की साइड के ऊपर जो है ये कोमिला फैनी इस सेक्टर के अंदर बॉर्डर पे लगी हुई थी। तो मैं तो शुरू से ये समझ रहा था कि ठीक है जी फौजी काम है, वहां पे इंडियंस के खिलाफ लड़ते रहें और ये सारा। तो मैंने इस दफा उनसे ये पूछा, वैसे भी वो 16 दिसंबर का थोड़ा सा था इम्पैक्ट, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी साइड थी वो क्या थी। ये एक लड़ाका फौज और जिसका मुझे बहुत मतलब है कि पता है, लेकिन इसको मैंने इस नजरिए से, तो मैंने कहा पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ दे वर डीलिंग विद दैट इंसरेक्शन, they were dealing with that freedom fight of Bengalis, how they were dealing with these people। उन्होंने कहा जी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये था कि जहां पर भी कोई इज्तिमा सियासी अवामी लीग का इकट्ठा होगा तो आपने जाके उसको क्या करना है, उसको जाके आपने न्यूट्रलाइज करना है, आपने जाकर उसके साथ वही काम करना है। और आप तो जिस तरह ढाका पेपर में तो ये जाते थे सर्च और रेस्क्यू नहीं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, सर्च आउट दी insurgents, which they call insurgents, for Bengalis they were freedom fighters, they search out them
and then destroy them. And when they destroy villages, they destroy, ये जो आप बंगाल में शायद रहे भी हो कि वहाँ पे ये जो छोटे छोटे भाषाज होते हैं कि जिसके अंदर जो सिर्फ घास भूस के बने हुए झोंपड़ियाँ होती हैं, उनको तो आग लगाना बहुत आसान काम होता है, और जो लोग उधर से भाग रहे हैं उनको गोली से मार दो, ठीक है जी। ये एक तो मैंने कहा क्या 15 बलूच ने भी ये किया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल किया। तो मैंने कहा जी अगर आप लोगों ने ये किया तो कहते हैं हमने उस लिहाज से नहीं किया जो कुछ और यूनिटों ने किया। अच्छा, क्या फर्क क्या था? उन्होंने कहा यार ये फौज और फिर ये जो जंग के हालात और लड़ाई वाले जो है ना, ये इंसान की इंसानियत जो है ये आपसे उतार देते हैं, ठीक है जी। वो ये कह रहे थे कि जो क्योंकि 15 बलूच काफी लेट गई, 1971 में ही गई, जबकि ये सोजिश काफी चढ़ी, कुछ यूनिटें वहां बहुत पुरानी थी, यानी कि साल 2 साल इनसे पहले। वो लोग तो जिस थ्रेशोल्ड पे थे उस पे तो 15 बलूच पहुंची ही नहीं, ठीक है ना। जहां पे ये जो कहानियां हैं रेप्स की, टॉर्चर की, किलिंग्स की, तो देखें आपके अपने लोग जब ये बात कहते हैं तो आप इसको रिफ्लेक्ट इस बात पे करते हैं कि जनाब ये अंधुनाक, ये वॉर क्रिमिनल काइंड ऑफ सिचुएशन, इस आई वुड नॉट कॉल दैम एन इदारा और इंस्टीट्यूशन, लेकिन इस स्ट्रक्चर ने ना, जो आपको जिसको आप पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, जो हिस्टोरिकली और फैशिस्ट इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, स्ट्रक्चर रही हैं, इस तरह इन लोगों ने भी किया। तो ये चीज जो थी ये कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में के अंदर साथ निकली नहीं उधर से, ठीक है जी। वो ईस्ट पाकिस्तान का जो एक फर्क था, वापस आ गए, फिर उसके अंदर जो है उसको शुगर कोट किया गया, महमूद रहमान कमीशन की जो रिपोर्टें थी वो दबाई गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि जनाब ये वही फ्रैंकेनस्टाइन एक दफा फिर सर तोड़ के बोल रहे हैं, सर तोड़ के बोल। एक बात मुझे करने दे सर, आपकी बात मैंने बिल्कुल सही सुनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक पीरियड आया था हमारी फौज में 71 के बाद कि ये लोग थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, ये लोग, इन्होंने थोड़ा पॉलिटिकल स्पेस भी देना शुरू कर दी, इलेक्शन भी करा के लोगों से, बेनजीर से, नवाज शरीफ से डील करके गवर्नमेंट भी देना शुरू कर दी, इनको थोड़ा बहुत काम भी करने दिया, और ये जो फस्तायत थी ना ये काफी कम कर दी थी और काफी सिविल हो गया था, लोगों को टॉलरेट हो गया। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो लोग खुश हो रहे थे, उनको यानी सेलिब्रेट करे थे, बेनजीर ने भी शायद वेलकम किया था। ये एक लेवल पे पहुंच गई थी फौज की जी, अब वो वाली फौज नहीं है जो कि बस सिर्फ मारना धाड़ना और अपना डंडा और वो सब करेगी। ये दोबारा से ये रिसर्जन जो आया है कि बिल्कुल सबको मारो और कुछ नहीं करो, ये कैसे आया है और इसकी क्या वजह? इसका अपना सर विद योर परमिशन, because I am really embedded in this. आप ये जो सवाल आपने उठाया ना, आप ये देखें कि ये जो आप बात कर रहे हैं लेट 80s के बाद की, तो वहाँ क्या हुआ, ज़िया साहब जो है वो खड़े लाइन लग गए, आम की पेटी फट गई। अभी आपने देखना है कि उस वक्त आर्मी चीफ कौन आया, मिर्जा असलम बेग, ठीक है जी। और फिर आप इसको लेके जाएं टूवर्ड्स मुशर्रफ। मिर्जा असलम बेग और जो मुशर्रफ हैं, इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दोनों उर्दू स्पीकिंग है, दोनों भाई हैं, ठीक है जी। इन लोगों ने थोड़ी बहुती जो चीज थी वो इस तरह रखी कि एक डिफरेंट किस्म की नहज या बिसात बिछी हो, ठीक है, स्पेस हो, मॉडर्न वो जो इनलाइटमेंट है वो हो। लेकिन आप ये देखें कि दरमियान में ये जो गतका चला है ना, जिसके अंदर सो कॉल्ड आपके पंजाबिस्तान के जो ये आए हैं सिपा सालार, उन्होंने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं ना। और फिर जिस तरीके से ये चीज, तो ये एथनिक लाइंस के ऊपर भी बहुत ही मतलब एक जहांगीर करामत भी आए थे ना, वो तो इस हद तक आ गए कि वो छोड़ के ही चले गए, मतलब ये भी यहाँ तक तो जहांगीर करामत का जो था ना वो सिर्फ ये रहा कि जहांगीर करामत को जो लेकर आए ना जनरल वहीद काकड़, ठीक है ना, और जिस तरीके से लेकर आए वो उनको पेशेवराना सलाहियत पे लेकर आए, थोड़े पढ़े लिखे किस्म के शख्स थे, ठीक है ना। और उनका जो है वो कहते हैं ना कि कभी अगर आपने बदमाशी ना की हो या कोई गंदा काम ना किया हो तो फिर आपको 40 साल की उम्र के बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जाकर जब वो चीफ बन गए तो कहीं थोड़ी बहुत ही रिश्वत ले ली, कुछ और कर लिया, कोई किक बैक्स ले ली, उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल कर दिया उन्होंने। यही जो आपके इस वक्त बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इन बरादरान ने उनको कहा जनाब ए भैया ने जी थोड़ी फाइलां, ठीक है जी, तो दसो हुण करना की है,
ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ جی میں چاہ رہے ہیں گھر. ٹھیک ہے, وہ اپنی گاڑی میں آئے, بیٹھے شام کو اپنی خود ڈرائیو کر کے. ان کا اسٹاف افسر مجھے کہتا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے, کہتا ہے یار دیکھو کیا چیف تھا, اپنی گاڑی میں بیٹھا خود ڈرائیو کر کے لاہور چلا گیا. میں نے کہا ہاں یار, اس وقت وہ پجارو بڑی ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی بہت بڑی آپ کے پاس ایک کروزنگ ہوتی تھی اس وقت, یہ کروزنگ شروزنگ کا نہیں تھا. تو میں نے کہا یار ہاں, ایک آگے پجارو چل رہی ہو, پیچھے باقی ڈرامہ لگا ہو, تو میرے خیال میں کوئی بھی خود گاڑی ڈرائیو کر لے گا اس بات پہ. ٹھیک ہے نا, دس از ناٹ اے بگ تھنگ. سو اوور آل جو یہ سارا کا سارا کنورژن اور مروڑ ہے نا, استغفر اللہ. اچھا, میں یہاں پہ اپنی بات اس طرح کلوز کروں گا کہ آپ جو اس کا زاویہ اٹھانا چاہتے ہیں, جو اس کی لیگیلٹی دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ کی اس کی انسانیت دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے. میں آج اور میں انشاءاللہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وی آر گوئنگ فار اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ, اور یہ بہت کم, کیونکہ میرا جو ہے نا آدھا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ میں آدھا سندھی بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, سندھ میں جب قرآن اٹھاتے ہیں نا آپ, تو دین اٹ از اے ڈفرنٹ ڈائمینشن. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آئی ول پک اپ دا قرآن آن دس, اور میں یہ کہوں گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ایون میرے خاندان کو مسخ کر دے. ٹھیک ہے جی, اس سے بڑی بات میں کیا کر سکتا ہوں. اور اگر یہ کیس ہی غلط ہے تو جو اس کے اندر گئے نا, اللہ تعالیٰ اور اس کا جتنا بھی اثر ہے وہ ان کو مسخ کر دے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. ابھی جی سر میں I'll take off here please, آپ جو بھی کہنا چاہیں. سوری حیدر مہدی سر, آپ بات کر لیں پہلے, پھر آپ بات ختم کریں. آپ کا جو سوال تھا نا اس میں یہ بہت ریلیونٹ اور بڑا ایک فوکس کویسچن ہے. میں آپ کو پاکستان کی فوج کی تاریخ کے دو کانسٹنٹس ہیں نا جی, ایک ہے امریکہ اور دوسرا کانسٹنٹ ہے فوج کی مائنڈ سیٹ. اس میں بالکل تبدیلی نہیں آئی. آپ نے جو کہا نا کہ 71 کے بعد شاید تھوڑا ایک سافٹ, یا ایکچولی اف یو ریممبر جو سب سے ظالمانہ پیریڈ تھا پاکستان کی فسطائیت کا عاصم منیر سے پہلے کا, وہ ضیاء کا تھا, جب کوڑے لگے تھے سب. اس کے بعد اسلم بیگ آیا, ذہنیت وہی تھی کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سارے خراب ہیں, بے نظیر کو ہم نے الیکٹ نہیں ہونے دینا, اور وہ بڑا مشہور جو زمانہ جو کیس ہے. I don't know what اپنا اکبر was referring to, but I'm sure he was referring to the DNA because اکبر کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی اس وقت, میرے پاس کلیئرلی آ نہیں رہی تھی. جو یہ پاکستان آرمی, برٹش انڈین آرمی, ایون انڈین آرمی, ان کی جو ایک سوچ ہے وہ ایک مرسنری پروفیشنل گروہ کی ہے. پروفیشنل اس کو میں اس پروفیشنل کو نہیں کہہ رہا جو پیشہ ورانہ فوجی ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں جو پیشہ ورانہ وہ ہے بکنے والا فائٹر ہے, پروفیشنل مرسنری. یہ جو سوچ ہے یہ گئی کبھی بھی نہیں, یہ 47 کے بعد سے آج تک نہیں گئی. افسوس کے ساتھ کہ اس کے اندر پریڈومیننٹ دو ایتھنک گروپس ہیں, پنجابی ہیں اور پٹھان ہیں. انگریز کی فوج میں بھی یہی تھے, موجودہ فوج میں بھی یہی ہیں. اس وقت آرمی ہائی کمانڈ 29 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے 3 پٹھان ہیں, بلکہ 2 پٹھان ہیں اور ایک گلگتی ہے. گلگتی وہ عنایت ہے جو کہ اے پی ایس میں بریگیڈیئر تھا, جس کے ذمہ لگانا چاہیے صاحب. سو دس سوچ جو ہے فوج کی, جو مرسنری سوچ ہے کہ میں صرف وفادار ہوں ادارے کا, یونٹ کا, جس طرح اکبر نے کہا میں صرف وفادار ہوں اپنے آرمی چیف کے احکامات کا, میں ڈسپلن کا پابند ہوں, میں یونٹ کا کمانڈ, یہ سوچ ہے جو بالکل ہندوستان کے اندر اس میں تبدیلی صرف اس وجہ سے آئی. جی بولیے سر. کنیکشن کٹ گیا. جی بولیے سر, آ رہی ہے بات. ہندوستان میں تبدیلی اس لیے آئی کہ ان کے پاس نہرو 17 سال رہ گیا, وہ 5 آرمی چیف میرا خیال ہے تبدیل کیے 2-3 سال. وہاں وہ سسٹم میرٹ کا چلتا رہا جو کہ ایک چلنا تھا. ہمارے ہاں اس کا نتیجہ کوئی اور تھا. لیکن I'm not going to go into history, but I'm going to come to the present time. جب میں کہتا ہوں, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اور کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پورا
فوج کا ڈی این اے خراب ہے. تو میں ڈی این اے خراب اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی سوچ خراب ہے, اس کی آرڈر کی فالو کرنے کی جو سوچ ہے, چاہے غلط چاہے صحیح, وہ خراب ہے. اس لیے کہ شاید یہ بھی کہہ سکتا ہوں ٹو ڈیفینڈ دیم کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط آرڈر کون ہے اور غیر قانونی غیر آئینی آرڈر کون ہے یا نہیں ہے, اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں. لیکن آج کل کے زمانے میں وتھ سوشل میڈیا تمام فوجی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کو پتہ ہے کہ آئینی غیر آئینی کام کون سا ہے, قانونی اور غیر قانونی کام کون سا ہے. تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ آرڈر قانونی ہے غیر قانونی. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عاصم منیر غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ موجودہ حکمران غیر قانونی غیر آئینی ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ ان کی ڈی این اے خراب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پوری فوج کا ڈی این اے خراب ہے. اس فوج کے ڈی این اے کو ٹھیک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک شارٹ ٹرم طریقہ ہے. شارٹ ٹرم طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہ فوج سمجھتی ہے کہ جی فوراً سزا دو جس نے غلطی کی. جب آپ سزا دیتے ہیں تو کہتے ہو یار یہ کام کرنے سے سزا ملتی ہے تو یار یہ کام نہیں کرنا. اور اگر آپ سب سے بڑے عہدے والے کو سزا دیں گے, مثلاً کہ آرمی چیف پرانا قمر باجوہ, موجودہ عاصم منیر, ان کے 2 درجن جرنیلوں کو آپ پھانسی دیں گے, بریگیڈیئر کو دیں گے آئین کے تحت, قانون کے تحت, اس لیے کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے, قانون بھی توڑا ہے, اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے. تو پھر فوجی سپاہی سے لے کر اوپر تک سب کہتے ہیں یار یہ کام غلط ہے, یہ کام نہیں کرنا, چاہے احکامات بھی دیے جائیں. اس لیے کہ کپتان صاحب بھی پھانسی چڑھے, کرنل صاحب بھی چڑھے, میجر صاحب بھی چڑھے, بریگیڈیئر صاحب بھی چڑھے, جرنیل صاحب بھی چڑھے, تو چیف صاحب بھی چڑھے. یہ سب پھانسی چڑھے. یہ بڑا غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا. یہ تو شارٹ ٹرم ہے. تو یہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت اور اپنے ہی عہد کی خلاف ورزی کے تحت, اور جب انشاءاللہ تعالی ایک ایسی حکومت آئے گی, وہ پاکستانی آرمی ایکٹ جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ جی آرمی کا جو یہ ایکٹ ہے چیف کی عہدہ جو ہے 5 سال کا, یہ ایسے ہی لاگو ہوگا جیسے 1952 سے ہے. ہم بھی اس میں ترمیم یہ لے کے آئیں گے کہ جس نے یہ حرکتیں کی ہیں فوج میں, اس قسم کے احکامات دیے ہیں, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی, اور ان کی سزا فائرنگ سکواڈ سے مارنا ہے. ہم اس کو پاکستان آرمی ایکٹ میں ڈالیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ 1952 سے لاگو ہے, اور پھر آ جاؤ جی جس نے یہ کیا ہے اس کو ہم لے کے اس کو ہم ٹرائل کریں گے, فوجی ٹرائل کریں گے, کورٹ مارشل کریں گے, اس کو سزائے موت دیں گے قانون کے تحت, آئین کے تحت, پاکستانی آرمی ایکٹ کے تحت, اور ان کو ہم فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کے پھڑکا دیں گے. یہ شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ کو پوری فوج کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے اندر 2 میجر ریفارم کی ضرورت ہے. ایک ان کے سٹرکچر کے کہ یہ کس قسم کا ان کا نظام ہوگا. ایک آرمی چیف کے تمام پاس طاقت نہیں ہوگی. آرمی چیف کا جو طاقت ہے وہ مختلف کمانڈز میں بٹی جائے گی, جس طرح امریکہ میں ہے 4, 5, 6 کمانڈز ہوں گی. وہ جا کے رپورٹ کریں گے منسٹر آف ڈیفینس کو. اس کی میں ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کرتا. مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کی طاقت جو ہے وہ ایسے ایک آدمی کے پاس نہ ہو کہ جب اس کا دل چاہے وہ دھن دھناتا ہے. اور دوسرا آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. اینڈنگ ناؤ. دوسرا آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا کہ ان کی تمام جو ٹریننگ ہے پی ایم اے سے لے کر ریجیمنٹل سینٹر سے لے کر, اس میں بتانا پڑے گا آئینی اور غیر قانونی کیا چیز ہے, تمہیں سزا کس چیز پہ ملے گی, کس چیز پہ نہیں ملے گی. اور بہت بڑی ایک چیز ہے کہ جتنی سمبلزم ہے آپ کی انگریز فوج کے ساتھ, وہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی. مجھے پتا ہے پرانے فوجی جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوں گے. میری یونٹ سمیت, ہماری یونٹ 1860 میں بنی تھی, 33 پنجابی محمدن کہلائی جاتی تھی, اور ہم جناب انگریزوں کے ہم نے جوتے چاٹ کے ان کے لیے جنگیں لڑ کے 1947 تک ہم اس پر فخر کرتے ہیں. ہمیں وہ سارے یونٹوں کے نام ختم کرنے ہوں گے, اور ہمیں شروع کرنا ہوگا فرسٹ پاکستان بٹالین سے لے کر 180 پاکستان بٹالین انفینٹری, اسی طرح آرمر, اسی طرح توپخانہ. ہمیں وہ پرانے نام جو انگریزوں کے نام دیے ہوئے تھے, یا جس کی
विरासत जो हम समझते हैं अपने माँ बाप के अंग्रेजों की, वो हमें सिंबल्स काटने पड़ेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ेगा, अपना उनसे ताना काटना पड़ेगा कि हमें किसी किस्म की, हम जब ऊपर देखें तो हमें सिर्फ पाकिस्तान बटालियन नजर आए, मुझे 15 पंजाब नजर नहीं आए, या 15 बलूच नजर नहीं आए, या 16 बलूच नहीं नजर आए, या 1FF या 10FF जो बड़ी बड़ी जी ड्यूक ऑफ कॉनॉर्ड्स ओन और प्रोबंस और ये सारे अंग्रेज रेजिमेंटेशन, जिस तरह इंडियन आर्मी ने उसको इल्जाम पाकिस्तानी लगाते हैं कि सैफनाइजेशन हुई है, लेकिन बहरहाल उन्होंने नेशनलाइजेशन कर ली है, इसी तरह आपको भी करना पड़ेगा। शाहीन से भाई सर आप बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं एक और पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। ये आपने बड़ा बिल्कुल सही, इनकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो क्या करना चाहिए इनके डीएनए के लेवल पे, और इनका दूसरा एक और चीज जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल है चंद सालों में ये इंट्रोड्यूस हुई है कि इन जर्नलों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स इतने बढ़ा दो, इतने अरबोंपति कर दो इनको कि ये फिर सोच ही न सके कि जी हम इधर उधर जाए, हमारे सारे ये माली नुकसान हो जाएगा। इसका कितना इम्पैक्ट है और इसका क्या करना पड़ेगा आपको, ये भी जरा सोच के बताएं। बहुत ज्यादा, मैं इसके ऊपर मैंने और आदिल ने बहुत बात की, आई थिंक अकबर ने भी की है। हमने ये कहा है कि जो इनकी फाइनेंशियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आपको उनको अगर बहुत करना है ना, बहुत करना है कि जी ये फौजी आता है, चले जी ये इसके पास कुछ होता नहीं है, आप उसको एक फ्लैट दें 3 बेडरूम का और एक उसको प्लॉट दे दे बस, और वो दे दे जब वो मेजर बनता है। उसके बाद उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, कोई जमीन नहीं मिलेगी, कोई एडिशनल प्लॉट नहीं मिलेगा, कोई जरी जमीन नहीं मिलेगी, कोई तमगा नहीं मिलेगा, तमगा के साथ कोई उसको प्लॉट नहीं मिलेगा। एक तो ये। दूसरा, आपको जितने ये इनके कमर्शियल एम्पायर है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल एंटिटी फौजी फाउंडेशन है, उसके एसेट्स कहते हैं 5.6 बिलियन है। कहा जाता है फौजी जो रेवेन्यू है सालाना वो तकरीबन $200 बिलियन का टर्नओवर होता है। आपने ये तमाम इनके तमाम शुरू से लेकर आखिर तक तमाम इनके कमर्शियल वेंचर्स को हुकूमत के दूसरे इदारों ने टेक ओवर करना है, इनको प्राइवेटाइज करना है, इनको बताना है कि जी बताएं आपके शहीद कितने हैं, शहीदों के आपने कितने पैसे देने हैं, किसको क्या मराद देनी है, हम देंगे, हम शहीदों को पैसे देंगे, हम उनकी बेवाओं का ख्याल रखेंगे, हम उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। आपने जो इन्होंने ये $200 बिलियन की टर्नओवर की कमर्शियल, ये 2 चीजें शाहीन भाई साहब आपने बड़ी जबरदस्त शरायत की, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना हो तो आपने उनको इंसेंटिव जो है जिससे उनको माली फायदा होता है उसमें आपने तब्दीली लाएंगे तो इनकी तरबियत चेंज। जब आपने एक फ्लैट दे दिया और एक प्लॉट दे दिया मेजर के बाद, उसके बाद प्रोफेशनल काम होगा, ऊपर वो बंदा जाएगा जो प्रोफेशनल होगा। उसके बाद देखा होगा कि पहले हमारे 150, 250, 300, 400, 1000, 2000 बंदा फांसी लटका, फायरिंग स्क्वाड में मारा गया, ये काम मैं नहीं करूंगा। यही फौज, इसी के अंदर लोग जो है वो फिर सुधरेंगे, और कोई तरीका है नहीं। सजा और जजा और इंसेंटिव और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट फॉर्म सोसाइटी को ठीक करती है। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसी कोई मुआवजा नहीं है। हमने वही करना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं। हमने वही करना है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, अगर आप अकबर साहब ले लें या आदिल बता दें या हैदर साहब, एक जो ये शहीदों के नाम पे जो कुछ जिस तरीके से ये किया गया है सारा काम, और उनको यूज करके, और ये 200 बिलियन और 400 बिलियन के जो एम्पायर बनाए गए हैं, इसका भी कोई इलाज है? शहीदों को कितना मिला है और उसमें से बाकी लोगों ने कितना मिस यूज करके और ग्रैब कर लिया है, और शहीदों को कुछ मिला भी है नहीं है? लोगों को तो 5-5 मरले 10-10 मरले के डीएचए में प्लॉट नहीं मिल रहे, फिर रहे कि जी हमारे पैसे ले लिए, 10-10 साल हो गए हमें पैसे नहीं मिल रहे, और शहीदों के नाम पे सब कुछ आप दे देते
اور پھر وہ کہیں ان کو پہنچتا نہیں ہے. یہ بھی ایک فنومینا ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے آپ؟ کرنل اکبر سر آپ پلیز لیں گے کوشچن. بالکل, تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ جو شہادت اور غازی, ہم لوگ تو خیر بلوچ ریجمنٹ سے ہیں تو ہمارا موٹو یہ غازی یا شہید, اس کا قبلہ سیدھا کرنے والا ہے. یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا شہادت کا اور آپ کے غازی ہونے کا, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ذرا اپنا دماغ کھول لیں اور اس کے اوپر آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ یہ کوئی شہادت نہیں ہے کہ جناب آپ جا کر اپنے ہی ملک کے اندر اسی کو آپریشنل ایریا ڈکلیئر کر کر اپنے ہی بندوں کو مار کر اور شہید ہو جائیں. تو کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تو وہ بھی شہید ہے سر, اب کیا کریں؟ اچھا, ابھی اس چیز کو جو ہے نا, جب آپ کا پورا یہ جو اسٹرکچر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, ابھی میں صرف اس کو اسٹرکچر کہا کروں گا, اور یہ جو اس کا یہ جو اینٹیٹی ہے, اس کا مقصد, اس کی جو پوری کی پوری حیت ہے اس سوسائٹی میں, اور یہ میں سیکنڈ کروں گا حیدر مہدی صاحب کو کہ یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ اتنی ایکسپوز ہو کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا واشگاف اس کے اوپر بات چیت کی ہے, لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار یہ ڈرامہ ہے کیا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے یہ ایک دم جس طرح جہاز جو ہوتا ہے وہ سونک بوم مارتا ہے تو اس کے جو ڈائنامکس ہیں سب سونک سے جو ہے سپر سونک میں چینج ہو جاتے ہیں. یہ فوج میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی جرنیل بنتا ہے او ہو وہ بندہ ہی نہیں رہتا یار, انسان ہی نہیں رہتا, ایسے سونک بوم اس کی دم سے دھماکہ نکلتا ہے, اور وہ جو ہے وہ جس ذہن میں چلا جاتا ہے, کبوتر اس کے گھر میں آ جاتے ہیں, ابشاریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, فلیگ سٹاف گھروں میں عجیب ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں فوجوں, مطلب ہے کہ یہ جو پورا ملٹری کا یہ جو ابھی بتایا انہوں نے حیدر مہدی. سو اینی ویز ابھی اس کو تھوڑا سا میں محدود اس بات پہ رکھوں گا, اس آج کا جو ایونٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر اس چیز کو اجاگر کرنا کہ وائی دیز 7 پیپل, I mean اتنی ڈسپروپورشنیٹ کہ 38 سال آپ سزا دے رہے ہیں, کس بات کی دے رہے ہیں, منہ کھولنے کی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. اور ہم نے تو آپ کو نام لے کر کہا ہے بھائی میرے, مسٹر نذیر بٹ, مسٹر یہ جو ہے آپ کا احمد شریف, ٹھیک ہے نا, اور جو بہت پیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں عاصم منیر. دیکھو ہمیں یہ باتیں, ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ متھ توڑ دی. جب شروع میں جب ہم لوگوں نے بات کرنا شروع کی, مجھے سب سے پہلے یار چیف کا نام نہ لو, چیف کا نام لو, باقی جو مرضی کرو. او بھائی کیوں, وہ خدا ہے کوئی, تو یہ جب اس کو ڈاؤن سائز کیا ہے اور اس چیز کی بات کی ہے, اور دیکھیں ہمارے پاس تو تھوڑا سا فی الحال جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ اسٹینڈ آف ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آئی فار ون آسک احمد شریف کہ یہ تم بجائے اسکولوں کالجوں میں جا کر, اور جس کے یہ آپ نے آرٹیکل کا جنزی کا اور وہ الفاظ کا ذکر کیا, او بھائی ہمارے سے بات کرو نا, یہ مکالمہ یہاں بیٹھ کے کرو, ٹھیک ہے جی, یہ آپ بتائیں, آپ ہمیں کنونس کر لیں, چلیں, ہم نے تو کوئی بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی, ہم نے تو کوئی گروہ بندی نہیں کی ہے, جو حیدر مہدی صاحب کہہ رہے ہیں, جو شاہین صاحب کہہ رہے ہیں, جو عادل کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں لاجیکلی بیٹھ کے یہاں پہ کنونس کر لیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہوگی بات. It's just a debate and it is a social thing. The whole freaking social contract of that country has gone to smithereens. تار ہو گیا آپ کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو آپ آئین کہتے ہیں. There is no social contract. There is nothing left. بھائی جس سے آپ بات کرو, میں تو وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ جو لوگ فوجی زبان میں بات کرتے ہیں وہ پھر آپ سب کو بڑی ولگر لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے آج وہ ایک نیج تھی کہ جس کے اوپر اس وقت جو فور فرنٹ کے اوپر بغیر یہ جو میں نے لکھا ہے نو فیئر, کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے, بہت واشگاف طریقے سے فسطائیت کو نہ کہنے پر, اور جو لوگ اس فسطائیت کا پرچار کر رہے ہیں, جو اس کو شوگر کوٹ کر رہے ہیں, جو ایک اور بادشاہت خلافت عجیب قسم کی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیا ہے آج کی قوم نے, جو کہتے ہیں نا پاکستانیز آر اے ویری ینگ نیشن, جین زیز اینڈ جن الفاز, بچے بہت پیدا کرتے ہیں نا, تو اس چکر میں ان لوگوں کو کہانی سمجھ آ گئی ہے. ابھی آپ اس کو کسی بھی فساڈ میں, کسی بھی آپ کمبل میں نہیں لپیٹ سکتے. جب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, آپ نے کیا کیا کہ جو اوپر کی یہ جو 6-7 بندے ان کو لو اور ان کو چھکو, یہ ہے فوج میں کہتے ہیں ان کو چھکنا ہے, ٹھیک ہے نا.
اچھا جی آپ نے چھک دیا, کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے بھائی. وہ ابھی کمنٹ آ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ سزا ملی ہے تو آپ لوگوں کے کیا حالات ہیں, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو ہنس رہے ہیں. سب ٹھیک ہے, دوسرے جنم کا انتظار ہے سر, ہمیں تو دوسرے جنم کا انتظار ہے کہ لمبی ہو گئی عمر ہماری. 2 عمر قید, اس سے پہلے 14 سال سزا میں مل چکی ہے اور 35 سال اوور اینڈ ابو, کیا ہی بات ہے. لیکن سر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ, کیونکہ میں ٹائٹنز کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آج مجھے موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ دیکھیے کہ یہ جو آج انہوں نے سزا دی ہے, اور میں شاہین سے بھائی صاحب سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ سر یہ کیا سین ہے کہ میرے اوپر خاص مہربانی اس قسم کی جو کی جا رہی ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر کیوں ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ عادل راجہ جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ نام عادل راجہ کو سینٹر سٹیج رکھ کے نا وہ رکھا گیا ہے. سر حیدر اس کے اوپر جو ہے I'm sure ان کو اعتراض ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ عادل, حالانکہ مجھے بھی اعتراض ہے, سر حیدر کو سینٹر میں ہونا چاہیے تھا. سر حیدر از دا کنگ پن جو ہے نا, یہ مافیا لارڈ سر حیدر ہے اصل میں. لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا سر میں میرا مائک تو کھول یار, میرا مائک کھول گیا سر. اچھا بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے پرسکرائب کیا, اس کے اوپر رپورٹ آئی, ہم نے بات کر لی, لیکن جو اصل کہانی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی چارجز ہیں جو ہم لگائے گئے آپ سب کے اوپر لگائے گئے, میرے اوپر ان لوگوں نے 2023 میں یو کے میں مجھے اریسٹ کروایا, میرا یوٹیوب بین کروایا, مجھے اریسٹ کروایا, 9 مہینے کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کی انکوائری میرے اوپر حکومت پاکستان کی ہوئی, اور اس کے بعد یہ ایویڈنس ہے آپ دیکھ لیں کہ انکوائری کریش ہو گئی, کہ کچھ تھا ہی نہیں, ملا ہی نہیں, انکوائری کریش ہو گئی. لیکن ان کو اس کے بعد یہ میرے اور شہزاد اکبر کی وہ ایکسٹریڈیشن کے لیے یہاں پہ تشریف لایا. آصف منیر کا سالہ جو ہے, جس کو وہ سی ایم جو ہے وہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کا پیشاب یا وٹ ایور, جو وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے پرسکرائب کیا. اب سیم انہی چارجز کے اوپر, ایگزیکٹلی سیم چارجز کے اوپر یہ 35 سال اور 2 عمر کہتے ہیں سزا دے دی گئی ہے. ویسے تو آپ یو کے کرتے ہو کہ یو کے کی عدالت نے ہماری حق میں فیصلہ دے دیا, بلے بلے پروگرام, حالانکہ یو کے از دا لائبل ٹورزم کیپٹل آف دا ورلڈ, کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ طور کے اوپر. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یو کے کی عدالت, یو کے کی جو کاؤنٹر ٹیررزم پولیس ہے, وہ جب 9 مہینے آپ کی شکایت پہ انکوائری کر کے مجھے کلیئر کر چکی ہے, اس کے بعد اسی کیس کے اوپر غائبانہ مقدمہ چلا کے آپ, اور میرے علاوہ میرے پروگرام میں شاہین سبائی صاحب موجود تھے, سر حیدر مہدی موجود تھے, کرنل سید اکبر حسین موجود تھے, وجاد سعید خان موجود تھا, ڈاکٹر معید پیرزادہ موجود تھے. ہم 5 کو کلیئر کیا گیا ہے. مجھے خاص طور پہ, کیونکہ میرے خلاف انکوائری چلی تھی, بالکل کلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد انہی چارجز پہ اٹھا کے ایک پاکستان کی کورٹ جو ہے وہ سزا سنا دیتی ہے. تو سر یہ پھر سوال تو بنتا ہے, انی دیو مزاح ہے کہ کوئی یہ چاچو جو ہے, یہ اصل میں تو چاچو پریشان ہے, چاچو وسکی ہمارے جو ہیں وہ بہت پریشان ہے, بہت زیادہ. لیکن سر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ یو کے انہی کی چارجز کو کلیئر کر چکا ہے بالکل, اور پاکستان کی کورٹ جا کے کہتی ہے غائبانہ کر کے کہ نہیں جناب ہے تو جناب اسی جو 2 عمر قید دے رہے ہیں اور 35 سال دے رہے ہیں, فرق ہمیں کچھ نہیں پڑتا, کھٹ لو جو کھٹنا ہے, پٹ لو جو پٹنا ہے, اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ گز دے کام دے, ہم تو کریں گے جو ہم کام کر رہے ہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن فائنل کمنٹس دیں گے, آلریڈی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. شاہین سے بھائی صاحب پہلے آپ, پھر سر حیدر مہدی, اور پھر میں ایک سوال پوچھ رہا ہے, ایک سوال پوچھ رہے ہیں. آپ میں سے کسی کو یہ چارجز جو ہیں بائی کوریئر یا بائی پوسٹ یا کسی طریقے سے پہنچے؟ سوال ہی پتہ نہیں سر, پتہ ہی نہیں ہے کہ چارج کا ہے, کیا کہاں موجود تھے, کہاں ہم بات کر رہے تھے, کون سی جگہ بات کر رہے تھے, کس سے کر رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, کچھ نہیں پتا. یہ تو بیس لیس ہے نا, کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے آج تک, کوئی فون بھی نہیں آیا, ای میل بھی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں, نہ ایمبیسی سے نہ کہیں سے کہ کوئی کیس بھی ہوا ہے. تو یہ اس میں نے کہا شاید وہ جو ڈیفینس کاؤنسل پتہ نہیں, وہ ایک بندہ ہے, اس کا نام میں نے اخبار میں پڑھا ہے, شاید اس نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو کہ جی میں آپ کا ڈیفینس کاؤنسل ہوں. کوئی نہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس نے ہمارا کاؤنسل بھی بنا دیا اور کون ہے. ہم نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا, کس کو بنا دیا, کیوں بنا دیا. بھائی ہم سے تو پوچھو گے کون ہے ہمارا ڈیفینس کاؤنسل. یہ کوئی بات. سر ایک بات اور سب مل کے کر لیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عادل صاحب سے ہی پوچھا تھا
کہ ایک خیال یہ ہے, کچھ ایک جنرل بھی دوستوں کے فون آئے تھے, انہوں نے کہا آپ سب مل کے اس کے خلاف اپنے کورٹس میں ایک اپیل ضرور کریں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر پاکستان میں کوئی کورٹ ہے؟ پاکستان میں تو نہیں, ہائی کورٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر سے بنوئیوں کو اٹھا کے ان کے جو ہے نازک اعضاء کے اوپر جو ہے ان کی گیندوں پہ کرنٹ مارتے ہیں یہ لوگ. سر کیا بات کریں, کون سی کورٹ سر؟ سر میں شاہین صاحب, میں نے ایک لائر سے کانٹیکٹ کیا تھا جب وہ, آپ کو یاد ہے, انہوں نے میرے بیٹوں کے خلاف میرے خلاف ایک جعلی قسم کا کیس کیا تھا شروع میں, یہ باجوہ کے زمانے. تو اس نے کہا جی ہم بڑے زبردست, وہ بہت چوٹی کے لائر ہے, میں نام نہیں لیتا, بہت ہی چوٹی کی لا فرم ہے. اور کہا جی ہم آپ کا کیس لیں گے. میں نے کہا تم صرف جو وہ کاغذی کاروائی ہے نا وہ پوری کر دو. انہوں نے کہا جی کاغذی کاروائی ہم پوری کر دیں گے. جب انہوں نے وکالت نامہ میں نے سائن کر کے ان کو بھیجا, انہوں نے کورٹ میں کہا کہ جی ہم حیدر مہدی کے بہاف پہ, تو اس کے اگلے دن ہی یہ بائی دا وے جو لا فرم ہے بڑی مشہور ہے, یہ فوج کے بھی, منسٹری آف انٹیریئر کے بھی, ان سب کے بھی کیسز کرتے ہیں. تو ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو ہم آپ کے یہ کاغذی کاروائی کریں. اس کو فون آیا بریگیڈیئر صاحب کا. بریگیڈیئر صاحب نے انگریزی میں ان کو کہا, کہتے ہیں جی انہوں نے ایک بڑا کوئی زبردست کو بریگیڈیئر چوز کیا, انگریزی میں کہا کہ اگر آپ نے حیدر مہدی کا وکالت نامہ جو ہے جمع کرایا, انہوں نے کہا یہ تو جمع کرا دیا. انہوں نے کہا جی آپ واپس لیں. اگر آپ نے واپس نہیں لیا تو the next conversation with you will take place on the back of a Vigo. This was his exact words of the brigadier of the ISI. Then I got a call from the firm. ان کے اسی سی او کے ساتھ, ان کے فرم کے جو ہیڈ ہیں, میری میٹنگ ارینج ہو رہی تھی اسی دن. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے معذرت کی, یہ ہوا ہے ان کے ساتھ, تو we unfortunately can't defend you. تو بس پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو I don't think anyone will be willing to accept it. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سر وکیل چکا جائے گا جو ہمارا کیس لے گا. سر وکیل نہیں, مجھے میں نے کر چکا ہوں جی سر ہم تو آپ کے کیس کے بارے میں پوچھیں تو یہاں پہ عدالت سے چک کے لے جاتے ہیں وکیلوں کو. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ یور گریٹ ڈسکشن سر. تھینک یو. کرنل اکبر سر کلوزنگ کمنٹ سر آپ کے, کرنل اکبر سر آپ کے کلوزنگ کمنٹس چاہیے تھے سر. کرنل اکبر سر آپ نے اپنا مائک میوٹ کیا ہوا ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہونا ہی جو ہے نا, ان دی کمپنی آف شاہین صاحب صاحب, حیدر مہدی صاحب, یور سیلف, دس از اے ویری اسپیشل مومنٹ یو سی. اینڈ اگر اٹ از بوائل ڈاؤن کہ 300 ملین 250 ملین لوگوں کے درمیان میں سے چن کے صرف بولنے کے اوپر اگر یہ لوگ اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں, تو آئی بلیو کہ آل آر ایفرٹس یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ رائے گا نہیں ہے. یہ بالکل رائے گا نہیں ہے اور بے لاس ہے. تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نقصان جو بھی ہے اپنی جگہ پر, لیکن جو اس چیز کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایج میں اپنی عمر میں ایک ایسے حصے پہ ہوتے ہیں کہ where you have to give back. ہم لوگ جو ہے 60 کی دہائی میں ہیں یا 70 کی دہائی میں ہیں, یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم اس کو اسی دنیا میں اسی زندگی میں واپس کسی صورت میں لوٹا نہیں سکتے اور اس کا اہل نہیں ثابت کر سکتے, تو میرے خیال میں یہ ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اور اللہ کرے کہ بہرحال یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے کاموں سے نہیں, ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو رکھے اور اگلی دنیا میں بھی جو ہے اور آخری وقت تک رکھے سر. بالکل ایسا موقع نہ ہے کہ ہمیں کچھ سرنڈر کرنا پڑے یا کوئی اپنا سر نیچے کرنا پڑے, سر اونچا رہے. بس یہی ہے یہ چیز. سر حیدر آپ بات کرنا چاہیں گے؟ سر میں کلوزنگ ریمارکس دینا چاہوں گا. فیض احمد فیض کی نظم ہم چاروں کی طرف سے, آپ لوگوں کی نظر, آپ 4000 لوگ جو لائیو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد جو لوگ دیکھیں گے وہ آپ کی نظر مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. twitch.tv کے اوپر, ایکس کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لنکڈ کے اوپر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فیض احمد فیض کی جو نظم ہے بول, وہ آپ لوگوں کے لیے. بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے.
तेरा 7वां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, देख के आहन गर की दुका में तुन है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद है तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज रहमान, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सलाम सबको, एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही हामिद, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। Salam.